السلام علیکم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے کیونکہ یہ بات تو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ قرآن جو آج ہمارے پاس موجود ہے کتابی صورت میں، یہ اللہ اور اس کی رسول کی مرضی کے بغیر اس کو کمپائل کیا گیا ہے. یہ اللہ اور اس کی رسول کی مرضی کے بغیر اس کو کمپائل کیا گیا ہے. یہ اللہ اور اس کی رسول کی مرضی کے بغیر اس کو کمپائل کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی. یہ جو بندہ یہ بتا رہا ہے کہ قرآن جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی مرضی کے بغیر جمع کیا گیا ہے. میرے بھائیو، اتنا بڑا بہتان جو ہے آج تک کسی نے نہیں لگایا. میرے بھائیو، اس ویڈیو کا تفصیلی جواب دیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے، بالکل تفصیلاً جواب ہے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ قرآن حکیم اپنی اصلی فارم میں لوح محفوظ کے اندر ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے نا، یہ اس کی اتھینٹک کاپی ہے. اصل میں جو قرآن ہے نا، وہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. سورۃ الواقعہ میں بھی آیا نا کہ وہاں سے اس کو کس نے، تنزیل من رب العالمین، یعنی یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، یعنی جو قرآن حکیم ہے نا، اس کو وہاں پر پاکیزہ فرشتے ہی چھوتے ہیں، کوئی وہاں پہ پہنچ نہیں سکتا. اللہ نے اسے اتارا ہے. یہ جنات کے اثر سے نہیں ہے، شیاطین کے اثر سے نہیں ہے. کیونکہ کافروں کا اعتراض تھا نا کہ یہ نبی اسلام، اور بعض میں مخلص بھی تھے کہ یار اچانک زندگی کے 40ویں سال میں آپ غار میں جا کے غار حرا میں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہو، تو اس کی وجہ سے آپ یہ کلام کر رہے ہیں. تو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے آسیب کے سائے والوں کی حالت یہ تو نہیں ہوتی، ان کی تو حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے. وہ صحیح مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے نا، ایک بندہ ہے جو جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا آسیب کے سائے کے لیے، جادو ٹونا کا علاج. اس کا نام تھا ضماد، عربی میں ضاد میم الف اور دال، اردو میں زماد. کئی مسلمان رکھتے بھی ہیں نام وہ، لیکن وہ جن کے نام زماد ہے نا، ان کو پوچھے نا کہ نام آیا کہاں سے ہے، ان بیچاروں کو مسلم شریف کی حدیث نہیں پتا ہوگی کہ زماد ہے کون تھا. وہ جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا. مکے آیا تو اس نے سنا کہ یہاں پہ ایک شخص ہے کہ جو بڑا ایک ڈائنامک اس کی لائف تھی، یعنی وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھا، ایک کامیاب تاجر بھی تھا، اور لوگ اس کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، بڑا زبردست، یعنی وہ ایک سمجھ لیں کہ اس معاشرے کے ایلیٹ طبقہ تھا. تو اچانک اس کو کچھ ہو گیا اور لوگ پریشان ہیں. ظاہر ہے جس نے 40 سال تک کوئی بات ہی نہ کی ہو اس ٹاپک پہ، اور اب وہ کہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پہ یہ کلام نازل ہوا، تو لوگ تو پریشان ہو جائیں گے. تو اس نے کہا کہ میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں، اگر تو مجھے اس کے پاس لے جاؤ تو مجھے امید ہے کہ میں اس کا علاج کروں. اس کو کیا پتا تھا کہ علاج اس کا نہیں، اس کا اپنا ہو جائے گا. تو لوگ اسے لے گئے نبی الاسلام کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ایشو ہے، تو اپنا مسئلہ بیان کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا کوئی بات نہیں کی، قرآن بھی نہیں پڑھا. آپ جو تقریر سے پہلے خطبہ دیتے تھے نا، آپ نے بس وہ پڑھا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اب یہ کاش آپ کو عربی آتی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس نے جب سنا تو وہ ہل گیا. اس نے کہا جی ایک بار ذرا پھر سنائے. دوسری بار، تیسری بار اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اپنا ہاتھ بڑھائیں اور مجھے مسلمان کریں. تو حالانکہ جو بندہ ایکسپرٹ تھا جادوگری کا، اس نے بھی کلام سن کے، قرآن نہیں صرف آپ علیہ السلام کا عام کلام سن کے، اس نے کہا نہیں، جنات جن لوگوں کے اوپر اثر ہوتا ہے ان کا اس طرح کا کریکٹر نہیں ہوتا، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، ان کی باتیں تو آل فال ہوتی ہیں، اتنی پریسائز باتیں نہیں ہوتی ہیں. پھر نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کا ایک روب بھی تھا.
جو بندہ جادو کا ان ساری چیزوں کا ایکسپرٹ تھا اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ جادوگر نہیں ہے، اور جو جہلات ہے جن کو جادو کا آسیب کا الف بے بھی نہیں پتا تھا وہ لوگ نبی الاسلام کو اس کے بعد بھی جادوگر کہتے رہے، نعوذ باللہ. ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی نا. ہونا تو چاہیے تھا کہ جب ایکسپرٹ نے مان لیا کہ نہیں ہے تو تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے فیلڈ ہے کہ نہیں، تم خام خواہ کہتے ہو. جیسے معذرت کے ساتھ آج کی دنیا میں آپ کو مثال دوں، میرے بارے میں علماء کہتے ہیں جاہل ہے، اس کو تو عربی بھی نہیں آتی، اس کو تو پڑھنا ہی کچھ نہیں آتا، وہ قرآن دیکھ کے بھی غلط پڑھتا ہے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے آپ کہتے رہے، تو جو سن رہے ہیں ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. تو ہم ان باتوں کا بھی جواب نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، آپ نے ہمیں جج کرنا ہے، ہماری ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو دیکھیں اور جج کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. تو یہ میرے بھائیوں، یعنی یہ جو آواز حق کے لیے بلند ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ ہمیشہ اس طریقے سے یعنی لوگ مسچیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ یعنی غلط طریقے سے حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آواز اٹھانی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب یہ بھی پوائنٹ ایک اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ یعنی اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے اور اپنے اصلی حالت میں یہ ہمارے پاس یہ کاپی ہے. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے کہ جو اوریجنل کتاب لوح محفوظ میں ہے. سورہ زخرف کے سٹارٹ میں بھی آیا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے ام الکتاب، کتابوں کی ماں، اللہ کی ہارڈ ڈسک لوح محفوظ کے اندر ہمارے پاس ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ مصحف جس ترتیب میں ہمارے پاس موجود ہے نا، اسی ترتیب میں لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، اگرچہ اس کی ترتیب نزول یہ نہیں ہے. مصحف کی ترتیب آپ پتہ ہے نا، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی ہیں، وہ تو پارہ نمبر 30 میں ہے. سورہ بقرہ جو ہے وہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہوا تھا، مکی قرآن وہ شروع میں ہے. لیکن اللہ کے پاس لوح محفوظ میں اسی ترتیب میں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سرکمسٹانسز کے اوپر نازل کیا ہے، اور یہ اس قرآن کی سب سے بڑی خوبی ہے جو کسی اور الہامی کتاب میں نہیں ہے کہ جو سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوئی ہے اور مسلسل 23 سال تک. علمی پوائنٹ نمبر 5 میرے بھائیوں، قرآن حکیم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے نبوت کلیم کرتے ہیں. ویسے تو آپ کے ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے، قانون قدرت کو توڑنے والے کتنے حسی معجزات بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں. میں نے 4 لیکچرز ریکارڈ کرائے ہیں اس کے اوپر، مسئلہ 131A B C D. لیکن دعوی نبوت جس معجزے کے اوپر ہے وہ یہ کتاب ہے. کیوں؟ آپ علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی. آپ کا معجزہ بھی ایسا ہونا چاہیے تھا جو قیامت تک کے لیے آپ دکھا سکے. آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، مردوں کو زندہ کرنے والا کوئی عیسائی ہمیں دکھا سکتا ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، ہم بھی نہیں دکھا سکتے. کوئی ویڈیو، کوئی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو دوبارہ آج اژدہا بنا کے دکھا سکتا ہے؟ ہم بھی نہیں دکھا سکتے. وہ آپ جناب عصا اگر مل بھی جائے کہیں سے، آپ چاہے وہ امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں، آپ ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے کرسچن پوپ کے ہاتھ میں دے دیں، یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے یہودی پریسٹ کے ہاتھ میں دے دیں، یا آپ کے جتنے رحمت اللہ علیہ ہیں اور غوث اور اقداب اور جن کے بارے میں آپ کا کلیم ہے ان کے ہاتھ میں دے دیں، ان کو کہ اس کو پھینک کے ذرا اژدہا بنا کے بتائیں. نہیں بنا سکتے. وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ تک ہی معجزہ تھا. لیکن یہ وہ کتاب ہے جو نبی علیہ السلام کے پاس معجزہ، صحابہ کے پاس معجزہ، تابعین، تبع تابعین، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی معجزہ ہے. مسلمان نہیں، انسان کے لیے بھی. اور ہر زمانے کے ٹیسٹ میں پورا اترتا ہے. اسپیسیفکلی تو یہ پورا اترا اس ٹیسٹ میں کہ عرب کے لوگ اپنے آپ کو اتنا بڑا فصیح اللسان سمجھتے تھے کہ وہ ادر دین جو نان عرب ہیں، عربیوں کے علاوہ جو لوگ ہیں، ان کو وہ کہتے تھے یہ اجمی ہیں، گونگے، یہ بول نہیں سکتے. اور یہ حقیقت ہے کہ عربی لوگوں کی فساد اتنی تھی کہ وہ عام گفتگو بھی شاعری کے انداز میں کر لیتے تھے فی الودی. لیکن جب قرآن نازل ہوا
ان بڑے بڑے شعراء نے بھی اپنے کلام پھاڑ دیے کہ یار یہ کلام کمال کلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری عروج پہ تھی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا، جادوگر بھی سجدے میں گر پڑے۔ کتنی دفعہ قرآن میں یہ واقعہ آیا ہے، اور وہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ لکڑی کا اژدہا بننا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل رہا ہے، اور پھر اینیمل کنگڈم پھر پلانٹ کنگڈم میں۔ اس کو ذرا امیجن کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب ڈاکٹری بڑی عروج پہ تھی، ان کو بڑا فخر تھا، لیکن کوئی ڈاکٹر مادرزاد کوڑی اور اندھے کو آنکھیں دے سکتا ہے؟ قرآن حکیم میں سورہ مریم کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، آنکھیں آ جاتی تھی۔ سارے ڈاکٹر فیل ہو گئے، انہوں نے کہا یہ ڈاکٹری سے آج نہیں پاسبل، ڈاکٹری سے آنکھ کسی بندے کی آپ لگاتے ہیں دوسرے کو، اور آنکھ ہو ہی نہ، اور اس میں مٹی رکھ کے اور ایک پرندے کی مورت بنا کے مٹی کی پھونک مارتے تھے، اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتی تھی۔ اب کون سا ڈاکٹر یہ کام کر سکتا ہے؟ قرآن حکیم کے زمانے میں شاعری عروج پہ تھی، اللہ تعالیٰ نے کلام بھی ایسا دیا کہ شعراء فیل ہو گئے، لیکن یہ اس پہ ختم نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے جو جو وقت کا ٹیسٹ آئے گا اس پہ یہ کتاب پوری اترے گی۔ آج سائنس کی دنیا ہے، قرآن حکیم سے کوئی ایک آیت بھی نہیں بتا سکتا جو اسٹیبلش سائنس، ہائپوتھیسس تھیوری نہیں، اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو۔ اس کے برخلاف ہم آپ کو کئی باتیں بتا سکتے ہیں جو قرآن حکیم ایسی کرتا ہے جو پرانی سائنس ان باتوں کی تصدیق نہیں کرتی تھی، لیکن آج کی سائنس ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے۔ جس میں سب سے بڑی بات، ہم نے اپنے بچپن میں یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں کہ جی زمین جو ہے وہ ساکن ہے اور سورج اس کے گرد چکر لگاتا ہے۔ شروع میں بچوں کو سمجھانے کے لیے پڑھا دیتے تھے نا، بعد میں پھر وہ چیزیں، لیکن یہ سٹارٹ بھی ہوئی تھی تھیوری سائنس میں۔ قرآن بہت پہلے سے کہہ رہا ہے کلٌ فی فلک یسبحون، تمام اجرام فلکی جو ہیں وہ تیر رہے ہیں آسمان میں، اور تیرنا بیک وقت تیرنے میں ایک چیز فلوٹ بھی کرتی ہے اور اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے۔ جو بھی آپ کوئی بھی گول چیز اگر سمندر میں پھینک دے نا وہ فلوٹ کرنے کے دوران اپنے محور کے گرد گھومے گی بھی ان ویوز کی وجہ سے۔ اللہ نے لفظ بھی ایسا استعمال کیا ہے کہ نہ صرف وہ کسی اور چیز کے گرد ریوالو کر رہی ہیں بلکہ اپنے ایکسس کے گرد، اپنے محور کے گرد بھی وہ چیزیں گھوم رہی ہیں۔ تو قرآن حکیم تو اس چیز کو پہلے ہی ایڈریس کر چکا ہے۔ اس حوالے سے آپ ایک میرا کلپ بھی ہے قرآن اینڈ ماڈرن ورسز ماڈرن سائنس، وہ آپ دیکھ لیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی ایک ویڈیو ہے پرانی، پھر انہوں نے دوبارہ سے ریکارڈ کرائی تھی، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ ڈاکٹر مورس بوکائل ایک فرینچ سرجن تھے جو مسلمان ہوئے، تو انہوں نے کتاب وہ لکھی بائبل قرآن اینڈ سائنس، اردو میں ترجمہ ہوا، لیکن وہ ترجمہ بھی اردو والا بھی اتنا مشکل ہے کہ عام بندوں کو سمجھ نہیں آتا، بہتر یہ کہ آپ اسے انگلش میں ہی پڑھیں۔ تو انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس ماڈرن دور میں جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں وہ سائنس کے ٹیسٹ کو پاس نہیں کرتی سوائے اس کتاب کے، ان میں سائنٹیفک فالٹ موجود ہے۔ وہ فالٹ اس لیے نہیں ہے کہ ان کتابوں میں کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی غلطی لگی ہے، وہ اس لیے کہ وہ کتابیں ٹیمپرڈ فارم میں تحریف شدہ ہیں، یہ کتاب محفوظ ہے۔ وہ بھی اگر محفوظ ہوتی تو اس میں کوئی اینٹی سائنس سٹیٹمنٹس نہ آتی۔ تو یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن میں اسے سکپ کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ جو شکل میں ہمارے پاس جو قرآن مجید موجود ہے اسی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہو وہی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ قرآن جو ہے موجود ہے، یعنی اسی ترتیب میں، اور اسی ترتیب میں ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ اور یہ یونس الغوہر جو یہ بتا رہا ہے کہ قرآن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے بغیر کمپائل کیا گیا ہے، بغیر جمع کیا گیا ہے، یہ بالکل غلط جو ہے عقائد نظریات جو ہے وہ امت میں بانٹ رہا ہے۔
अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है जो बात मैंने हक़ कही सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो बात गलती से जिस बात मेरी ज़बान से निकल गई अल्लाह ताला उसको हमारे दिलों से माफ़ कर दे, हमको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे नया चैनल है हिदायत का रास्ता, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।